خیبر میں ایک امیر آدمی نے شوہردار عورت کے ساتھ بدکاری کی تو تورات میں بھی اس کی سزا رجم تھی، سنگسار کرنا۔ تو وہاں کے عالموں نے مدینہ کے ان کو یہ لوگ اپنے بڑوں کو سزا سے بچا لیتے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے، بڑا بچ جاتا ہے چھوٹا پھنس جاتا ہے۔ تھوڑی سی چوری کرو تو پکڑے جاتے ہو، اور اربوں کھا جاؤ تو دوسرے ملک جا کے بیٹھ جاؤ، یا NRO کر لو، فلان کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو خیبر والوں نے خط لکھا مدینہ والوں اپنے علماء کو کہ ایسا کرو، یہ مسئلہ پیش آ گیا، بندہ بچانا ہے، بندہ بڑا ہے، اس کو رجم نہیں کر سکتے، تو تم یہ جو رسول ہے نا اس کے پاس جاؤ، اگر یہ رجم کے علاوہ کوئی سزا بتا دے تو وہی حکم مان لینا۔ یعنی رسول اللہ کے کندھے پہ رکھ کے اس کو اپنا کام کرنا چاہ رہے تھے، اور اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ نہ کرے پھر چھوڑو، پھر ہم کچھ اور سوچیں گے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اگر یہ حکم ملا تو مانو، نہیں ملا تو بچ جاؤ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جس کا یہ مزاج ہو اس کو اللہ نے گمراہی کرنا ہے، یعنی وہ خدا کا قانون اس کی زد میں آئے گا وہ اور گمراہ ہوگا۔ اور اے رسول ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اے رسول جس کو خراب کرنے کا ارادہ کر چکا ہو، گمراہ کرنے کا، فتنے میں ڈالنے کا، آپ ابداً آپ اس کے بارے میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں کہ آپ آ کر اس کو چھڑا لیں۔ یہ ہے قرآن مجید، اور یہ قانون جاری ہے۔ اگر یہی مزاج ہوگا، اپنے مطلب کی بات لو، جو مطلب کی بات نہیں اسے پی جاؤ یا انکار کر دو، نتیجہ یہی نکلے گا۔